میٹنگ کے اختتام پر وہ جلدی گھر واپس آ گیا۔ میٹنگ سکسیسفل رہی اور اس وقت وہ صرف آرام کرنا چاہتا تھا کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل جاگتے ہوئے اسی میٹنگ کی تیاری میں تھا۔ کافی دیر سے اپنے کمرے میں تھا۔ نورین بیگم آج گھر پر نہیں تھی اور ان کی غیر موجودگی اسے بور کر دیتی۔ کمرے سے نکل کر سیڑھی اترتے ہوئے اس وقت لاؤنج کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اس کی قدم آہستہ ہو گئے۔ لاؤنج سے آنے والی آوازیں اس کے لیے نئی نہیں تھی۔ اس کے گھر رہنے والے اس فرد کی آواز جس سے بچپن سے اسے صرف نفرت کرنا سکھایا تھا۔ اپنا نام سن کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ یا اللہ، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو آپ نے زامن لالا کو ہم پر مسلط کر دیا؟ دوسرے پورشن سے اس کی چچزا ستارہ، اس کی اپنی بہن کومل، ملازمہ کی بیٹی چندا اور سامنے وہ بیٹھی تھی، سرخ و سفید رنگت کی ماہپارا جس کی معصوم چہرے سے اسے شدید کوفت تھی۔ اپنی آنکھوں کو بند کیے اپنی گلابی لبوں کے ساتھ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ باقی سب تو زامن کو دیکھ رہے تھے لیکن سیڑھیوں کی جانب پشت اور پھر آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ اس آفت کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ آج اس کا بڑا دن تھا اور زامن کی مہنگی خوشبو بھی اسے آگاہ کر دیتی۔ زامن نے ابھی کچھ دیر پہلے چندا کو ڈانٹا تھا اور شاید اس وقت وہ صرف اور صرف چند کا غم منا رہی تھی۔ جب سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ میٹنگ کے بعد گھر واپس آ گیا، وہ کچن سے باہر نہیں آ پائی، لیکن اس کی طبیعت خرابی کا سن کر اور پھر آج ممانی جان بھی گھر نہیں تھی تو اس کے ساتھ مل کر جی بھر کے باتیں اور مستی کرنا تو بنتا تھا۔ چندا کے دکھ کو محسوس کرتے وہ اسے اور بھی اپنے پاس ہی بٹھا چکی تھی کیونکہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا ماہپارا کو بالکل بھی برداشت نہیں تھا۔ میں تو دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ پاک زامن لالا کو ایسی بیوی دے جو انہیں کمرے سے باہر ہی نہ آنے دے۔ خان حویلی میں زن مریدی کی ایسی مثال قائم ہو جائے کہ سب لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ آمین۔ ارے اتنی اچھی دعا مانگ رہی ہوں اور تم لوگ آمین تک نہیں کہہ سکتے۔ ایک آنکھ کھول کر اس نے سب کا جائزہ لیا۔ اس کے سامنے بیٹھی ساری لڑکیاں تقریباً سطح میں آ چکی تھی۔ اسے حیرانگی ہوئی، ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی اور دل کو تھام کر اس نے سب کی نظروں کا پیچھا کرتے پلٹ کر دیکھا اور اس کی سانس وہی تھم گئی۔ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی، شیفون کا دوپٹہ سر سے پھسلتے ہوئے کندھے پر آ گرا، لیکن اس نے مضبوطی سے مٹھیوں میں تھام لیا۔ 18 سالہ لڑکی کا رنگ لمحے بھر میں غائب ہو گیا اور سامنے کھڑے شخص کی سرخ رنگت بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت اس پر کتنا غضبناک ہے۔ اگر ان لڑکیوں میں سے کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ مسکرا کر اسے ہلکا سا ڈانٹ دیتا، لیکن ماں پارا کی بات اور تھی۔ بقول اس کی ماں کی وہ منحوس لڑکی جو ان کی زندگیوں میں سیاہیاں گول چکی تھی، جس کے قدم پہلے اس حویلی پر بھاری تھے، اب حویلی کے اکلوتے شہزادے کے لیے وہ ایسی نحوست بڑی دعائیں مانگ رہی تھی۔ کومل فوراً اپنی لالا کو غصے میں دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ستارہ بھی فوراً اٹھتے ہوئے کومل کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اکیلی وہیں کھڑی تھی، پاؤں پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ وہ چہرہ جس پر ابھی کچھ دیر پہلے خوشی بڑے رنگ بکھرے ہوئے تھے، اس وقت وہ خوف سے سیاہ پڑ رہا تھا۔ بچپن سے وہ ان ماں بیٹے سے اس قدر خوف زدہ رہا کرتی کہ ان کے سامنے اسے سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا۔ معصوم سی چندا جو بمشکل 8-9 سالوں کی تھی سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کی ماں رضیہ معذرت کرتے فوراً اسے گھسیٹ کر کچن میں لے گئی اور اب وہ تھی اور غضبناک چہرہ لیے زامن خان۔ لالا میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی زبان پر آتا اور وہ فوراً کہہ کر اس شخص کی عتاب سے پناہ لے لیتی۔ اگر یہاں نورین بیگم ہوتی تو اس وقت اس کی چٹیاں پکڑ کر اسے بری طرح جھاڑ چکی ہوتی، لیکن صد شکر کہ زامن اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا اور ویسے ہی پیچھے پلٹتے اسے وہ دور جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب بولو تاکہ میں تمہاری زبان کو کاٹ کر کتوں کے سامنے ڈال دوں۔ وہ آہستہ لیکن اتنی جاندار لہجے میں غرایا کہ اس نے فوراً اپنے دل کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ نفی میں سر ہلاتے خشک لبوں کو تر کر کے صرف اسے اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی۔
نہیں لالا، میں چندہ. کیا چندہ؟ اور کیا تمہاری اور چند کی اوقات اس گھر میں صرف اتنی ہے کہ کام کرو، کھانا کھاؤ اور سو جاؤ. تم دونوں کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور تم یہاں ساری لڑکیوں کے سامنے امامت کرواتے میرے بارے میں بات کر رہی تھی. تمہاری اتنی جرت؟ اسے دہاڑتے ہوئے اپنا ہاتھ صوفے پر مارا اور وہ کانپتے ہوئے چل کر صوفے پر گری. آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے، اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ داخلی دروازے سے اس وقت داجی اندر داخل ہوئے. یہ تو شکر تھا کہ داجی وہاں آ گئے، وگرنہ وہ شخص تو آج اس کی جان لینے کے در پر تھا. وہ فوراً گھبراتے داجی کی طرف دوڑنے لگی، لیکن وہ ابھی بھی مضبوط قدموں سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا. اب جانتے ہیں، آپ نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی، یہ پوری کرنے کے بجائے یہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، خود سے چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ. اسے بہت نازک پہلو پکڑ لیا تھا. تاجی ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی تعلیم کو جاری رکھے، اور اسی لیے انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں سے یہ ذمہ داری ضامن کے ذمہ لگا دی تھی کہ اسے ٹیسٹ کی تیاری کروا دیا کرے. وہ 26 سالہ بھرپور مرد جانے اسے کیا سوچی کہ داجی کے سامنے جھوٹ بولتے اسے پکڑوا گیا، اور وہ جو داجی کے قریب پناہ کے لیے آئی تھی وہی دھک سے رہ گئی. وہ شخص اتنا جلدی بات بدل کر سارا ملبہ اس پر گرا چکا تھا، اور پھر اس کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. داجی نے پلٹ کر نرمی سے اسے دیکھا. یہ میں کیا سن رہا ہوں میری جان؟ وہ شاید ابھی مردان خانے سے واپس ہی آئے تھے. صبح سے ہی مردان خانے میں مہمان آئے ہوئے تھے، اور داجی کو گھر واپس آنے کی فرصت ہی نہیں ملی. داجی ایک خوفزدہ سی نظر ضامن کی سرخ نظروں پر اس پر ڈالتے اس نے پلٹ کر داجی کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر جما چکے تھے. جاؤ، اپنی بکس اٹھاؤ اور لالا کے پاس جا کر تیاری کر لو. اگر تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے ضامن، تو اسے اچھی طرح تیاری کروا دینا بیٹا. ایک بار پھر اسے ضامن کے حوالے کرتے داجی خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈال کر کمرے کی جانب پلٹ گیا. وہ جانتی کی تھی کہ داجی کو کتنی تکلیف دی جا چکی ہے. انہیں یہ سننا اتنا دشوار لگتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی، حالانکہ وہ سارے حالات اس کے سامنے رکھتے اسے آگاہ کر چکے تھے کہ اسے ہر صورت اپنا مقام پیدا کرنا ہے. تو یہ بات داجی کے لیے تکلیف دہ تھی. داجی کے جاتے ہی ضامن نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے ساتھ کٹی ہوئی شاخ کی طرح کھینچی جا رہی تھی. اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اس شخص کو روک دیتی. وہ سیڑھیوں سے اسے لے جاتے کمرے میں لے کر آیا، اور اس کی کتابیں ابھی تک ضامن کی ٹیبل پر ہی پڑی تھی. اسے کتابوں کے قریب لا کر پٹکتے وہ اس کے سر پر کھڑا تھا. دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. ضامن کی یہ صفت بہت اچھی تھی کہ وہ جب بھی اکیلی اس کے ساتھ کمرے میں ہوتی تو کبھی بھی دروازہ بند نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس پر غلط نگاہ ڈالتا. ہاں، غصہ اور نفرت وہ کرنے سے باز نہیں آتا تھا، کیونکہ یہ نورین بیگم کے سکھائے ہوئے سبق ہے، اور وہ ان کو بھول کر اپنی زندگی کی شروعات کبھی نہیں کر سکتا تھا. لالا، میں بھی ٹیسٹ یاد کرتی ہوں. اسے فوراً ہاتھ بڑھا کر اپنی کتابوں کو تھام گیا، اور زندگی میں پہلی بار ضامن نے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کو بری طرح پوچھ لیا تھا. تم جانتی ہو مجھے تم سے کتنی نفرت ہے؟ حد سے زیادہ نفرت ہے مجھے تم سے، کیونکہ تمہاری ماں کی وجہ سے میرے باپا جانی اس دنیا میں نہیں رہے. یہ تانا وہ ہزاروں مرتبہ سن چکی تھی، لیکن ضامن جب زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بابا جانی کا تذکرہ کرتا اسے ایک بار پھر وہی تکلیف ہوتی جو اپنی ماں کے چلے جانے پر ہوئی تھی. اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ سزا کاٹ رہی تھی، اور جانی اسے کب تک یہ سزا کاٹنی تھی. اس کی حسین بوری آنکھیں لبالب آنسو سے بھرتے چل گئے. آنسو کے قطرے ٹوٹ کر اس کے رخساروں سے بہہ کر گردن تک آتے چلے گئے، لیکن وہ اس پر ترس نہیں کھا سکتا تھا. تم کب ہماری زندگی سے چلی جاؤ گی؟ نکل جاؤ ہماری زندگی سے، تاکہ اس حویلی میں سکون بن جائے. میں آ کر جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. میری مما نے
ساری اذیتوں کو بھولا کر تمہیں اپنے پاس رکھا، تمہیں پالا، تمہاری پرورش کی، لیکن پھر بھی تمہارے اندر سے ہماری نفرت ختم ہی نہیں ہوئی۔ خدا کا واسطہ اب تم بالغ ہو، اپنا راستہ اختیار کرو، چلی جاؤ یہاں سے، دوسرے ماموں کے گھر چلی جاؤ۔ کیا ہماری زندگیوں کو عذاب بنانے کا ٹھیکہ رکھا ہے تم نے؟ اپنا سارا غصہ، اپنی ساری نفرت، ساری فرسٹریشن وہ چھوٹی سی لڑکی پر نکال چکا تھا جو بس روئے جا رہی تھی۔ ان باتوں کا مفہوم تو اسے بچپن میں ہی سمجھ آ گیا تھا کہ ضامن اور نورین بیگم سے اس قدر نفرت کیوں کرتے ہیں۔ حقیقت کیا تھی؟ داجی اسے آگاہ کر چکے تھے، لیکن نورین بیگم اس کی ماں سے اس قدر شدید نفرت کرتی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے میں منتقل کرتے ہوئے نفرت کا روح اس کی جھنی موڑ دیا۔ وہ معصوم سی لڑکی جو شکل میں ہو بہو اپنی ماں کی طرح نظر آتی تھی، انہیں اس گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں تھی، لیکن وہ یہاں سے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ داجی کی زیر سرپرستی تھی، اور داجی اسے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ دی، اسے بازو سے دبوچ کر اس نے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ کوشش کیا کرو کہ میری نظروں کے سامنے نہ ہو، ورنہ کسی دن تمہاری گردن دبا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اتنی شدت سے دہاڑا کہ کمرے کے در و دیوار نے بھی دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتے وہ خوفزدہ دل کو تھام کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ اس شدت سے رو پڑی کہ اگر کوئی بھی اسے اس طرح روتے دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ پورا دن وہ اسی طرح خوف و ہراس میں گزارتے تھی۔ نورین بیگم کے تانے سخت بات ہے، ان کا یہ رویہ اسے کبھی بھی برداشت نہیں تھا۔ وہی چھوٹی سی ملائم گڑیا تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کھلا تھا، جس کے سارے ناز نخرے پوری کیا کرتا، لیکن ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا اور وہ لڑکی اس کے لیے بس باہر سے نفرت بن گئی۔ وہ چھوٹی سی بری آنکھوں والی کانچ سی گڑیا جس کے رخساروں پر وہ سے دیتے ہوئے تھکتا تھا، جو اسے بچپن سے لالا کہہ کر پکارتی اور ہمیشہ اسے اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتی تھی، کہ حویلی اس کے لیے محفوظ ٹھکانہ تھی۔ اس کا اگر کوئی اپنا ہوتا تو اب تک یہاں سے جا چکی ہوتی۔ نہ جانے کتنی بار اپنی جان لینے کا اسے خیال چھو کر گزرا، لیکن وہ پھر دادی کو یہ دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، اپنے بیٹے کو کھو دیا، اور اپنی نواسی کا دکھ جنہیں دیکھ اپنی بیٹی کی کمی کو پورا کرتے تھے۔ انہیں اندر سے اپنے محسنوں کے لیے وہ کبھی بھی ایسی لڑکی ثابت نہیں ہو سکتی تھی جسے سوائے دکھ دینے کی اور کچھ نہیں آتا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر ہوتی رہی، سر دکھنے لگا، گلا درد کرنے لگا۔ نورین بیگم کے آنے کا وقت تھا، سو منہ پر چھینٹے مارتے وہ کچن میں چلی گئی۔ رضیہ ابھی تک کچن میں تھی، لیکن چندہ کو اس نے اپنے باپ کے ساتھ واپس بھیج دیا تھا۔ رضیہ رات کے گھر واپس جاتی، لیکن 5 بجے کے قریب اس کی شوہر کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی، سو اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا۔ عمومی طور پر ملازمین کے ساتھ ضامن کا رویہ بہت نرم ہوتا، گھر کی دوسری بچیوں کے ساتھ بھی وہ ہمیشہ نرم ملائم لہجے میں بات کرتا، لیکن اس روز چندہ نے اس کے کمرے میں پڑا ہوا اس نے چندہ کو ڈانٹتے ہوئے کمرے سے نکال دیا، اور وہ مسلسل روتے ہوئے رضیہ کو تنگ کرے گی۔ سر میں بے تحاشا درد تھا، لیکن نورین بیگم کی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے لیے چائے بنا لیتی۔ سو کھانا بنوا لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کھانا کھانے کی طلب نہیں تھی، ہاں، لیکن اس نے رضیہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر چائے بنے تو اسے ایک کپ کسی طرح اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے، اور رضیہ ہمیشہ سے اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی۔ ایک عرصہ ہو چکا تھا اسے حویلی میں کام کرتے، اور حویلی کے مکینوں کے ساتھ اس کی اچھی ہم آہنگی بن چکی تھی، ہر ایک کو اور ان کے مزاج کے مطابق جانتی تھی۔ سو نورین بیگم کی آنکھ بچا کر کبھی کبھی ان کے ساتھ رعایت برت لیتی۔ رضیہ اس کے کمرے میں چائے کا کپ پہنچا کر گئی تھی، ساتھ ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ شاید وہ دن کی وجہ سے خفا تھے اور یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ ناراض ہو کر ڈنر کے لیے باہر نہیں آئی۔ اب حقیقت کیا تھی یہ وہ نہیں جان سکتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کو بتا سکتی تھی۔ اس چائے پینے کے بعد اس نے 2 پین کلر نگل لی
اور बेद बटे को अच्छी तरह फैलाकर सर पर लेते सीढ़ियां उतरकर वो अपने कमरे में जाने लगी। नौरीन बेगम अपने कमरे में थी, जामिन अपने कमरे में, और उस वक्त वो दाजी से बड़ी तफसीली तौर से बात कर लिया करती। उनका मुलायम लहजा, उनका शफीक लम्स उनके लिए बाइस सुकून था। दूसरे पोर्शन में उनका छोटा मामू जाहिद खान, उनकी बीवी नाला बेगम और उनके 3 बच्चे रहते थे, साबिर, जिशान और छोटी बेटी सितारा। सितारा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी। बहुत हंसमुख लड़की थी। कोमल के साथ बातचीत करने, ग्रुप स्टडी करने आ जाया करती, तो वो भी इन दोनों से बातचीत करके अपना दिल बहला लेती। ये भी इसके लिए करम नवाजी थी कि कोमल उससे इस तरह नफरत नहीं किया करती। ये शायद अभी वो छोटी थी, इन नफरतों का हक़ नहीं समझती थी। हो सकता था कि जिस रोज वो भी इन सबसे बातों को समझने लग जाए, उस रोज उसके लिए वो भी बेजरर समझ से नफरत बन जाता। लेकिन अभी तक उसने उसे कभी इतनी तजलील का निशाना नहीं बनाया था। सो वो भी उनके साथ बात करते हुए अपने दिल को हल्का कर लेती। कभी उनके साथ कह के लगाकर सारे दुखों को हंसी में उड़ा देती, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती। दादी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर चली आई, और वो अभी तक शाही नमाज पर बैठे थे, और उस वक्त नवाफिल अदा करके वो अज़कार में मशगूल हो चुके थे, और फिर देर तक जागने की बात हो जाते। सुबह फिर फजर से पहले बेदार हो जाते। उनके चेहरे को देखकर न जाने किस बार उसका दिल भर आया। उनके करीब बैठते हुए वो एक बार फिर शिद्दत से रो पड़ी थी, और वो परेशान होकर उसका चेहरा देखते रहे। खुदा, दाजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से चली जाऊं, किसी अलहदा घर में जहां आप और मैं रहते हो? आज उसने बड़े अरसे के बाद दिल की बात कही थी। शायद वो सारी बातों से फरार चाहती थी, शायद अब वो थक चुकी थी नफरतों को सहते सहते। क्यों मेरी जान, क्या तुम्हें दाजी की हवेली अच्छी नहीं लगती? उन्होंने झुककर उसकी पेशानी को लबों से छू लिया। दाजी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के मकीन मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जिंदगी से निकल जाऊं, दूर कहीं, दूर जहां मेरा नामो निशान भी ये लोग ना देख पाए, जहां इन्हें कभी महसूस ना हो कि इनके घर जहारा की बेटी रहती है, वही जहारा जिसकी शक्ल से भी इन्हें नफरत है। आज वो रोते हुए सब कुछ कह गई थी जो उसने कभी कहना नहीं सीखा था। शिकवा करना तो उसने सीखा ही नहीं था। और दादी देर तक उसके चेहरे को देखते रहे। उन्होंने सोच रखा था कि जब इस दुनिया से जाएंगे तो उसे महफूज हाथों में सौंप कर जाएंगे, लेकिन वो भी से इतना उकताने लगी थी। जिंदगी में आजमाइशें खुदा की देन होती हैं। अगर हम आजमाइशों से घबराने लगे तो फिर जिंदगी का आगाज किस तरह करेंगे मेरे बच्चे? दुरूद करीम की तस्बीह को मुकम्मल करते उन्होंने आहिस्तगी से उसके चेहरे पर फूंक मारी। वो हमेशा उनसे बात करके पुरसुकून हो जाया करती। आप मुझे एक मुकर्रर वक्त बताएं जब हम यहाँ से चले जाएंगे, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, सुर्ख, सूजी हुई आंखें जो देर तक गुरिया करने की चुगली खा चुकी थी। जाओ वजू करके आओ, हिम्मत में बताता हूँ। और उनकी बात मानकर उठकर वजू करने चलेगी। वजू करने के बाद वो वापस आई तो दाजी ने एक तस्बीह उसके हाथ में थमा दी। वो ज़ेरो दुरूद पढ़ती रही, और वो इसे साथ साथ पुरसुकून करते चले जा रहे थे। उनके तसल्ली अमेज अल्फाज उसके ज़हन से होते उसके दिल में उतरते चले गए, और कुछ देर के बाद वो इस कदर पुरसुकून हो गई कि एक नरम मुलायम सी मुस्कुराहट उसके हसीन लबों को छू गई। आप कमरे में जाओ, अच्छी तरह सुबह की टेस्ट की तैयारी कर लो और फिर सो जाना। और अगली बार जब भी दिल हद से ज्यादा उदास हो तो सिर्फ वजू करके जय नमाज पर बैठकर परवरदिगार को याद कर लेना। वो सुनता और दिखता है, और मेरी बच्ची की सारी मिसाइल जल्दी हल कर देगा। बज़ाहिर तो उन्होंने पुरसुकून करके उसे कमरे में भेज दिया था, लेकिन एक ऐसी जंग जो इनके वजूद में छिड़ चुकी थी, वो इससे कभी गाफिल नहीं हो सकते थे। इस घर में इसके साथ कैसा सलूक अपनाया जाता, इस बात से तो वो वाकिफ थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में कोई भरोसा नहीं था, और वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर जाए
جس کی وجہ سے ان کی ماہپارہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، جس کے بعد انہیں اندیشہ نہ ہو کہ وہ زمانے کے مصائب سے گھبرا کر اپنے ساتھ کچھ پورا کر لے گی، جہاں وہ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار نہ دیکھ پائے۔ اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ مقدر اب اپنی وہ چال چلنے والا تھا جس نے نہ صرف ماہپارہ کو اپنی لپیٹ میں لے لینا تھا بلکہ ضامن خان کی ساری اکڑ اور مغروری بھی محبت کی ایسی چادر لپیٹ دیتی کہ خود بے بس ہو کر انہی قدموں میں بیٹھ جاتا جن کے قریب بیٹھنے کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اور اب آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں ایسا کروں گا؟ ہٹ درمی سے لہجے میں ووٹ کر پینٹ کی پاکٹس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے داجی کو چہرے کو دیکھ رہا تھا، وہی مغرور رویہ، وہی انداز۔ وہ ہمیشہ سے ماماز بوائے رہا، ایک ایسا شخص جو نورین بیگم کے اشاروں پر ناچتا۔ بیگم خود اس وقت شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ زاہد صاحب، نائلہ بیگم، نورین بیگم اور ضامن کے ساتھ دادی اس وقت کمرے میں موجود تھے اور ان کا فیصلہ ضامن کے سر پر کسی بم کی طرح لگا، جسے ساری حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو، اور نورین بیگم کو جیسے یقین ہو کہ اپنی ماں کی مرضی کے بغیر وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، سو اطمینان کے باوجود نفرت اور حیرانگی بھری نظروں سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں اس فیصلے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو ضامن خان، تم سے زیادہ اچھا شخص ڈھونڈنے میں مجھے پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ سلجھی ہوئی معصوم حیادار لڑکی کے ساتھ ساتھ میری جائیداد کا ایک حصہ اس کے نام منتقل ہو جائے گا۔ جو کچھ جہاں آ گیا وہ میں ماہپارہ کے نام کر دوں گا، اور کوئی بھی بڑا خاندان اسے اپنی بہو تسلیم کرنے میں آر محسوس نہیں کرے گا۔ انہیں جیسے آنے والے وقت کا علم ہو، لہذا ہر بات کو سکون بڑی تسلی میں لپیٹ کر بیان کر رہے تھے۔ نورین بیگم کے سر پر لگی تلووں پر بچی۔ زاہد خان نے بھی اکتاتے ہوئے پہلو بتا، جو اب تک ماہپارہ کی ساری ذمہ داری کو اٹھا کر ہم نے پال پوس کر اسے جوان کیا، وہ بلاخر نورین بیگم خاموش نہیں رہ پائی۔ وہ اس کے نانا نے خود کیا ہے۔ حویلی میں باقی لوگوں نے اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا ہے وہ میں بخوبی جانتا ہوں، اور نہیں چاہتا کہ میں اپنی زبان کھولوں۔ میں نے تم لوگوں کے سامنے اپنے دو فیصلے رکھے، جس فیصلے پر حامی بھر لوگ ہیں کل صبح آ کر مجھے بتا دینا۔ رات بھر کا ٹائم ہے اور اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ ان کی اجازت دیتے نائلہ بیگم اور زاہد کے ساتھ ساتھ عامر اور نورین بیگم فوراً کمرے سے نکل گئے، اور دوسری محفل نورین بیگم کے کمرے میں لگی تھی۔ ابا جان ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جو سب کچھ ہمارا ہے وہ ایک پرائی لڑکی کے نام کر کے اسے یہاں سے رخصت کریں گے؟ یقیناً وہ پاگل ہو چکے ہیں۔ نورین بیگم کی وہی پھیلائی ہوئی آگ تھی جس نے پورے حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہیں دیکھتے ضامن دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس کی زندگی کا سوال تھا، وہ اس قدر آگ بگولا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر دے مارے، یہ اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے کہیں غائب کر دے۔ ان کے سروں پر وہ کسی عذاب کی طرح تھی۔ بیگم بہت پرسکون بیٹھی تھی، ان کے بیٹے چھوٹے تھے، اور اس عادات میں سے کتنا حصہ کسی کے پاس جاتا انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر انہیں فرق پڑتا تو صرف اپنے شوہر کے حصے، اور وہ اس وقت کہیں نہیں جا رہا تھا۔ ہاں لیکن زاہد صاحب اس وقت پریشانی کے عالم میں تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ جہاں آرا کا حصہ ماہپارہ کے نام کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ضامن کو اقرار کر لینا چاہیے۔ ہم گھر کی جائیداد اور یہ سب کچھ گھر سے جاری نہیں دے سکتے، اور ویسے بھی گھر کی بچی یہ بات کو ختم کرتے ہوئے وہ اپنے پورشن میں جا چکے تھے۔ لیکن ضامن اور نورین بیگم اس آگ میں جل رہے تھے جس میں آج تک وہ دوسروں کو چلاتے چلے آئے تھے۔ اس کا حسین چہرہ اس وقت بے تحاشا سرخ تھا۔ اس کی ماں مسلسل وہی باتیں کر رہی تھی جو اسے درد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ سر جھکا کر ساری باتوں کو سن لینے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے پہ آ گیا۔ بے قراری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، اور ایک دوسرے کمرے میں وہ پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو اندازہ نہیں تھا کہ گھر میں کون سی قیامت برپا ہو چکی ہے۔
اس کی زندگی کون سا موڑ اختیار کرنے والی ہے جس کے بعد وہ خود پر سے سارے اختیارات کھو دے گی. اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر اضطرابی کیفیت میں تھا. بھلا اس لڑکی کو اس روپ میں دیکھنا کہاں آسان تھا. پوری زندگی برباد ہو جاتی. وہ ایسی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا جو اس کے ساتھ چلتی تو زمانہ پلٹ کر دیکھتا. اور یہ صرف نفرت اور بے تحاشا نفرت. داجی حیران نہیں تھے. زامن کی رضامندی سے شاید انہیں علم تھا. نورین بیگم کا مطمئن انداز انہیں خدشات میں مبتلا کر گیا. یہ ملی جلی سازش تھی. انہیں یقین تھا کہ زامن کے لیے وہ کبھی بھائی سے محبت نہیں ہو سکتی. سب کچھ زامن کے نام کروا کر وہ کبھی بھی اسے کانٹے کی طرح اسے زندگی سے نکال سکتی ہے. اس روز اس نے بے یقینی سے داجی کا چہرہ دیکھا. اسے فرار چاہیے اور فرار کی بجائے اسے عمر قید سے متارک کروا رہے تھے. داجی مجھے ان لوگوں کے حوالے نہ کرے جنہیں نفرت کے علاوہ کچھ نہیں آتا. آنسو اس کی پلکوں کی بار توڑ کر گرتے چلے گئے. وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی اس قدر شدت سے رو پڑی کہ داجی کا دل بیٹھ گیا. میں تمہیں ان کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انہیں تو محبت سکھاؤ. یقین کرو اگر وہ قابل محبت نہ ہوتے تو داجی کبھی تمہیں ان کے سپرد نہ کرتا. داجی کسی اور آنکھوں میں سوائے دکھ کے اور کچھ نہیں تھا. تو پھر میری ایک شرط ہوگی. اور پھر اس نے وہ شرط داجی کے سامنے رکھی. وہ کافی دیر پرسوچ نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے. میں ہی صرف تمہاری شرط کی بنا پر کروں گا لیکن مجھے یقین ہے کہ اس رشتے کی بقا اور اس رشتے کو سنبھالنا صرف تمہارے ہاتھ میں ہے. اس روز وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے باہر نکل آئی. نورین بیگم کے لیے کسی قابل نفرت کبھی نہیں ہو سکتی تھی لیکن زندگی اس نے زامن حسن خان کے ساتھ گزارنی تھی اور وہ شخص جو اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. بے خیالی میں وہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب نیچے اترتا زامن اسے دیکھ کر رٹ گیا. صرف ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر دوسرے لمحے وہ نظریں پھینک کر گزر گیا جبکہ وہ ساکت گھڑی پلٹ کر دیر تک اسے دیکھتی رہی. کچھ احساس تھا جو عجیب تھا. وہ لالچ سے کسی اور روپوں سے دیکھنے والی تھی اور یہ بات ناقابل برداشت تھی. داجی نے صرف ایک ہفتے کا ٹائم دیا اور ہفتے کے اختتام پر اس کا نکاح تھا. اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا. نورین بیگم جانے کیا سوچ کر بیٹھی تھی جب وہ اس طرح خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور اسے یقین تھا کہ یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی ہے. نہ ہی وہ اسے کام کاج کے لیے کہا کرتی تھی اور نہ ہی کمرے سے آنے کے لیے ساری شاپنگ بھی انہوں نے خود ہی کی تھی. سب کچھ داجی کے سپرد کر کے اس نے اپنا بقیہ حصہ خدا کے سپرد کر دیا تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ مقدر اسے کس موڑ پر لے کر جائے گا لیکن اب اسے جہاں بھی قدم رکھنا تھا سنبھل کر رکھنا تھا. وہ جتنا چیختی چلاتی جتنا مزاحمت کرتی اگر وہ شخص اس کے نصیب میں لکھا تھا تو اسے مل کر ہی رہنا تھا. ستارہ نے اس کے دونوں ہاتھوں پر خوبصورت مہندی لگا دی. مہندی کے ڈیزائنز کے درمیان اس نے شرارت سے زامن کا نام لکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو بجھی بجھی سی تھی. گلو کرنا چاہیے آپ کو زامن لالا کے نام سے پر اب تو آپ کی سیاں جی بن چکے ہیں نا. وہ کھلکھلا کر ہنستی تو باقی لڑکیوں بھی اس کا ساتھ دیا تھے جبکہ وہ سر جھکا کر دیر تک اس کا نام گھورتی رہی. نہ جانے کب تک اس کے ہاتھ کی لکیروں میں تھا لیکن دل نے چپکے سے دعا کی تھی کہ اگر یہ نام اس کے ہاتھ کی لکیروں میں لکھا جا رہا ہے تو تعمر لکھا جائے. وہ ماں کے جیسا مقدر نہیں چاہتی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ محبت کا زہریلا سانپ اسے ڈستے ہوئے کہیں کا نہ چھوڑے. وہ اپنے نیلے زہر آلود جسم کو لے کر موت کے منہ میں چلی جائے کیونکہ اس کی ماں نے محبت کی خاطر رشتے گوا دیے اور پھر انہیں رشتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت کی آغوش میں وہ چلی گئی. زامن خان سے اچھائی کی امید نہیں تھی. اگر اس کا سارا بھروسہ تھا تو صرف پروردگار کی ذات پر تھا کیونکہ وہ بزرگ کو دانا ہستی ناممکن کو ممکن کرنے کا ہنر جانتی تھی. اور اسی لباس میں بیوٹیشن نے اس کے چہرے کو مہارت سے سجا دیا. وہ حسین تو پہلے تھی لیکن اس قدر وہ دلکش لگ رہی تھی کہ اگر اس پر نظر ٹکتی تو نظروں کو جلدی پھیر لینا کسی کے بس میں نہیں تھا. لڑکیوں نے جی بھر کر اس کی تعریف کی لیکن لبوں سے صرف ایک کفل تھا
آنے والے وقت اسے متاب کیے ہوئے تھا. ہزاروں خدشے تھے جس کے دل کو دھڑکا رہے تھے. اور پھر اسی گھونگھٹ کی آڑ میں جس پر ضامن کا نام لکھا تھا وہ لڑکیوں کے سنگ باہر آ گئی. نہ ہی آنکھوں میں کوئی چمک تھی، نہ ہی لبوں پر شرارتی مسکراہٹ. اور سامنے بیٹھا وہ شخص بھی انتہا کا سنجیدہ تھا. مولوی صاحب نے اجازت طلب کی اور داجی نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا. اس نے اقرار کر لیا. اقرار کرتے ہوئے اپنا سب کچھ ضامن خان کے حوالے کر دیا، وہی جو کاتب تقدیر لکھ چکا تھا. تو پھر مقدر کا دامن تھام کر چلنے میں کیوں کچھ کمی محسوس ہو جائے؟ جانے اسے احساس کے زیر سر اٹھا تھا. لڑکیوں نے زبردست ہوٹنگ کی تھی. اس کا دل گویا سینے سے اچھل کر حلق میں آ رکھا. سامنے رکے وہ مزید سر کو جھکا گئی. 2 قدم چلتے اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کا دل جیسے مٹھی میں بند ہوتا جا رہا تھا. اس کے قریب آیا، صرف 1 قدم کی فاصلے پر کھڑا. اسے جھکتے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا. وہ بمشکل اس کے سینے تک اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر رہ سکی تھی اور اسے وہ جالی دار گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹا دیا. لمحہ بھر میں وہ دل فریب سا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا. ضامن نے آج اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، آج سے پہلے اس نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا. رشتے کے بدلنے کا اثر تھا یا جو بھی، وہ دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں. بس اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پلٹ گیا. اسے ضامن کے مقابل لا کر بٹھا دیا گیا. دونوں نے گویا ایک دوسرے کو مکمل کر دیا. ایک جلتے ہوئے انگارے پر تھے تو دوسرے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا. سمندر دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ دلکش لگ رہا تھا اور وہ حسین لگ رہی تھی. دونوں ایک دوسرے کو مکمل مات دیے ہوئے تھے اور ضامن کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے اس کے چہرے پر چلی جاتی. خود کو جتنا بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی اس پر اثر انداز ہو رہی تھی. وہ بار بار اسی بات پر چڑھ رہا تھا. اسے سوچ لیا تھا جو اس کے سامنے جائے گا اسے اتنی شدت سے دھتکار دے گا کہ اسے احساس ہو جائے کہ بھی ضامن خان کے مقدر کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی. اسے کیا ہی رخصت ہونا تھا، بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا سفر. اور وہ سفر اس نے داجی کی جانے کتنی منت مرادوں اور دعاؤں کے بعد طے کر لیا. اسے ضامن کے بستر پر لا کر بٹھا دیا گیا. پھولوں سے سجا ہوا کمرہ اس کے دل کو دھڑکا گیا. وہ بری طرح وسوسوں کا شکار تھی، لیکن پھر بھی دل پر سنجیدگی لیے، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جیسے اس نے خود کو تیار کر لیا ہو. آنے والا وقت جیسا بھی ہوگا اس پر قابو پا لے گی اگر پروردگار کا ساتھ ہے تو. کمرے کا دروازہ کھلا. وہ شاندار سے کمرے کا مالک شاندار پرسنالٹی لیے کمرے میں داخل ہوا. اس کی خوشبو چاروں طرف بکھر گئی، وہی خوشبو جو اپنے ارد گرد محسوس کر کے گھبرایا جایا کرتی تھی. لیکن آج وہ نہیں گھبرائی. اس کی نظریں بس ایک ہی زاویے پر جمی رہی. اس رشتے کی حقیقت کیا تھی اسے سمجھنے میں کوئی وقت نہیں لگا. وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا. پشت پر ہاتھ باندھے اسے عجیب سی مغرور مسکراہٹ سے دیکھتا رہا اور اس کی ایک نظر میں بھی ہزاروں سوالات تھے جسے وہ اس سے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ وہ کون سے حسین سپنے سجا کر بیٹھی ہے. وہ کون سے ایسے دل فریب لمس کے احساس میں ہے جو اسے آسمان پر پرواز کے قابل بنا دے. اور پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. تو ہم نے کیا سوچ کر اس رشتے کی حامی بڑھ لی؟ مجھے تمہارا اقرار سمجھ نہیں آیا. وہ بولا تو لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا. وہی مغرور سی خوشبو اس کے لہجے سے ہوتے ہوئے مقابل کے نتنوں سے ٹکرائی. اور یہ خوشبو تو ضامن خان کی پرسنی کا تھا. وہی احساس جس احساس کے تحت آپ نے اقرار کیا. اس کے لب پیلے اور ضامن اس کی ہمت پر حیرت زدہ رہ گیا. اسے تو یہ لگا تھا کہ اس کے سامنے اپنی سانسیں تک روک لے گی، کچا کہ اس کی بات کا جواب دینا. اور اگر میں کہوں کہ مجھے یہ احساس تم سے وابستہ ساری آسائشوں کی بنیاد پر اقرار کرنے پر مجبور کر گیا، تو اپنے پھویں اٹھا کر اس نے اپنے بازوؤں کو دیکھ کی صورت میں بیڈ پر ٹکا دے ہلکا سا گردن پیچھے کی طرف گرا دیا. میں اسے تسلیم نہیں کروں گی کیونکہ ضامن خان کو کسی بھی آسائش کی ضرورت نہیں ہے.
उसे बेतहाशा हैरान कर रही थी। और अगर आसाइशों की जरूरत है भी तो मुझसे वाबस्ता सारी आसाइशें आपकी है। वो गर्दन घुमाकर अपने पीछे पड़े हुए तकिए को देखने लगी और फिर अपना मखमली हाथ बढ़ाकर उस तकिए के नीचे से वो कागजात उठाकर जामिन के सामने कर दिया। आज से वो सारी आसाइशें, उनके चेहरे की रंगत भाग से उड़ गई। अगर तमन्ना सिर्फ आसाइशों की है तो आज से ये सारी आसाइशें आपकी हुई। यूं लगा था जैसे उस मगरूर शख्स की अना पर पहली बार किसी ने जोरदार खूंसा दे मारा हो। वो अपना हाथ सब कुछ बगैर किसी खतरे के उसके हवाले कर चुकी थी। कितने लम्बे वो कुछ बोलने की काबिल ही नहीं रहा। और अगर मैं ये सब हासिल करने के बाद तुम्हें यहीं पर छोड़ दूं तो फिर वो अनजान से खदशे के तहत उसे डराना चाहता था। शायद उसे पहले की तरह अपने सामने भीगी बिल्ली देखना चाहता था। तो फिर मैं ये समझूंगी कि मैंने इस अनचाहे रिश्ते की कीमत चुकाकर आजादी हासिल कर ली। खुदा जाने वो लड़की आज क्या सोच कर आई थी। उसकी मगरूर अन्ना को चोट पर चोट पहुंचाए उसे रेजा रेजा करने का इरादा रखती थी। और यही जामिन का सारा सब जवाब दे गया। उसके हाथ से कागजात लेकर उसे हवा में चढ़ दिए। पहली बार उसने तस्लीम किया कि सब कुछ होना है और उनकी बेगम के कहने पर करता हुआ था। उसे दर हकीकत इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं थी। आगे बढ़कर उसे दबोच कर अपने करीब करते उसकी सांसों को पीने लगा और फिर उसके सुर्ख चेहरे पर अपनी नजरें चुमाए घर आया था। लेकिन आज रात तो तुम्हारा कुछ और भी हक बनता है जो तुम मेरे हवाले करो। इस बार वो काम भी थे। वो उसकी कुर्बत से जानलेवा शख्स की कुर्बत में इतनी ही जानलेवा थी कि जैसे वो मुकम्मल इरादा रखती हो कि कम से कम उसे अपने करीब नहीं करेगी। लेकिन उसके बिगड़े हुए इरादे उसके कदमों को डगमगाहट में मुब्तला कर गए। उसके चेहरे को थाम कर वो अपने करीब खड़े थे। वो बेतहाशा उसके लबों पर झुकते हुए नवीन बेगम से किए गए सारे वादे भूल चुका था। वो भूल गया कि उसकी माँ जब उसे सवालिया नजरों से देखेगी तो उसे सर झुकाना पड़ेगा। वो भूल गया कि सामने बैठी हुई लड़की के साथ उसने जिंदगी गुजारने के बारे में नहीं सोचा था। वो बस उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत वारते उसे हासिल करता जा रहा था। लेकिन उस लम्स में जुनून था, सख्ती नहीं थी। उसने कांपता हुआ हाथ जामिन के सीने पर जमा दिया। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो तुम्हारे जिस्म पर मेरा निशान बाकी रह जाए, ताकि तुम्हारी अना पर मेरा छुआ हुआ लम्स बाकी है। और ये बाकी रह जाएगा ताकि तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हें एहसास रहे कि तुम जामिन खान की जेरे हिरासत रही हो। इस रिश्ते की कीमत इतनी छोटी नहीं हो सकती कि तुम चंद कागजात मेरे हवाले करते हुए फरार हासिल कर लो। और आपसे कौन बताता कि उस लड़की ने ये कागजात सिर्फ फरार हासिल करने के लिए नहीं उसके हवाले किए थे। बेड पर उसे पिनअप करते हुए बेतहाशा उस पर झुकता चला गया। रात खतरा खतरा बरस रही थी और उन दोनों की तेज सांसें एक दूसरे में शामिल होती उनको एक दूसरे में पेवस्त होते जिस्मों के सारे फर्क को मिटा रहा था। वो मदहोश सा इंसान उस पर साया फगन हुआ था और उसके साये में भीगती चली जा रही थी। उसे कभी नहीं सोचा था कि आज उसकी शिद्दतों से मुतारिफ होगी। सोचा तो जामिन खान ने भी नहीं होगा कि उसकी मगरूर अना को तोड़कर उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो इसे पा चुका था। अगली सुबह दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन दोनों को बेदार कर दिया। वो फजर अदा करके ही लेटी थी। कमरे पर जोरदार दस्तक ने उसे फौरन बेदार किया। जल्दी से जामुन का बाजू हटाते वो बेड तक आई। शायद वो नींद का पक्का था जो अभी तक इसी तरह लेटे था। कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई नौरीन बेगम से बड़ी सख्त नजरों से घूर रही थी। रात तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा तो हो चुका होगा। सब बाहर आ जाओ और वही काम करो जो तुम्हें करने चाहिए। यहाँ नई नवेली दुल्हन बनकर बैठ कर रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने अपना जहर आलूद तीर फेंका जो शायद निशाने से डगमगा गया कि उसके इस वक्त सामने जामिन खान की बीवी खड़ी थी, ना कि जहारा की बेटी जिसे वो बेतहाशा नफरत करती थी। अभी तक मेरे शौहर बेदार नहीं हुए। वो जिस वक्त जाग जाएंगे तो हम इकट्ठे नीचे आ जाएंगे। अभी हम नाश्ता नहीं करेंगे। ये दूसरा थप्पड़ था
जो उसने नौरीन बेगम के मुंह पर दे मारा। अब उसे अपने हक के लिए खुद को खड़ा होना था। मुकद्दर अगर उसके लिए दरवाजा खोल चुका था तो वो कभी इन दरवाजों को बंद नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी आवाज इतनी थी कि कानों तक पहुंचती और लहजा इस तरह का था कि अपने शौहर को डिस्टर्ब ना करना चाहती हो। और यही से उनकी नजरें भटकती उसके गीले बालों पर जा रुकी और उसकी गर्दन पर बना हुआ हल्का सा निशान देखकर उनके चेहरे की रंगत भी उसी निशान में मिलने लगी। बहुत पछताना पड़ेगा, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हें एक बार मुझे गुस्सा हासिल कर लेने दो, जिसके लिए तुम इतना उड़ रही हो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि नौरीन जहांगीर किस चीज का नाम है। सरजी उठकते अपनी बातों का जहर घोलकर वहां से चली गई थी और वो चुपचाप पलट आई। सोफे पर बैठते न जाने कितनी देर वो सर गिराकर वो आने वाले वक्त के बारे में सोचती रही। रात उस शख्स का रवैया कैसा था और अब वो कैसा होगा, इन सारी बातों से अनजान होकर वो कुछ देर के बाद उसे जामिन को बेदार कर दिया। लेकिन वो चुपचाप उठा, फ्रेश होने के बाद तैयार हुआ और वो भी साथ साथ तैयार हो रही थी। दोनों के दरमियान कुछ खास गुफ्तगू नहीं हुई। हाँ, लेकिन उसने खुद को जामिन की नजरों की हिरासत में पाया। वो दोनों इकट्ठे ही नीचे आए थे। दाजी तो न जाने कितनी देर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। नाश्ते की टेबल पर वो आज उनकी हमराही में बैठी थी। आज यहाँ किसी की जरूरत नहीं हुई कि उसे कहे कि वो किचन से सारा सामान लाकर यहाँ रखे। उन सबको नाश्ता खत्म कर लेने के बाद ही नाश्ता करने के बारे में सोचे। जो हमारा बेगम ने अपनी मर्जी से शादी की थी और इस शादी में जहांगीर साहब की रजामंदी शामिल नहीं थी। जुल्कुरनैन एक मामूली सा क्लर्क था और उन्हें ये बात अच्छा खासा चुभती थी। हालांकि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से नौरीन बेगम को अपनाया था और वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही प्लानिंग करती थी। लेकिन फिर हमेशा भाइयों की गैरत उस वक्त जाग जाती जब बहनों की पसंदगी का मसला हो। वो सामने और उसके साथ ऐसा ही हुआ। तकरीबन शादी के 3 साल बाद जब वो एक हादसे में चल बसे तो उनकी जिंदगी मुकम्मल अंधेर हो गई। उनके साथ बातचीत तर्क कर रखी थी। जहांगीर साहब ने भी और बाद में भी उन्होंने अच्छा खासा दबाव दिया कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन वो दूसरी शादी के हक में नहीं थी। जुल्कुरनैन की मोहब्बत और फिर जुदाई ने उसे इस तरह तोड़ दिया कि वो किसी और का साथ होने के लिए एक कैद मुसलसल के बराबर थी। सो अपनी जिंदगी को अपनी बेटी के साथ जोड़ते हुए अपने कदमों पर खड़ी गई और एक बार फिर अपने भाई की नाराजगी को मोल ले लिया। नौरीन बेगम को तो पहले ही एक आंख नहीं पाती थी, क्योंकि नौरीन बेगम का वायु में शिद्दत से ज्यादा था। उन्होंने इनकार से उनके मुंह पर मारते हुए कहा था कि अपनी ही भाभी को अपने खिलाफ कर लिया था। सारी जिंदगी उन्होंने जहांगीर साहब के जहन में जहर घोला। उस रोज भी वो जहां आरा बेगम से मुलाकात करने के लिए गई थी, जब रास्ते में आने वाले अचानक हार्ट अटैक ने उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया और नौरीन बेगम ने जामिन के जहन में ये बात डाल दी कि सब कुछ जहारा की वजह से हुआ है। हालांकि उस रोज उन्होंने जहारा से सारी नाराजगी खत्म कर ली थी। मुकद्दर में बिछड़ना लिखा था या जो भी, उस रोज बहन भाई के सारे फासले मिट गए थे। उन्होंने देर तक जहारा से मोहब्बत भरी बातें की, उन्हें अपने दुख सुख का एहसास दिलाया। उस रोज जहारा ने उन्हें बताया कि वो एक अरसे से ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो किसी भी वक्त उनकी जान ले सकती है। उन्हें ये दुख अंदर से खाया जा रहा था और फिर ऐसा ही हुआ। उनके इंतकाल के ठीक 2.5 साल के बाद जहारा बेगम भी चल बसी और वो नन्ना सा वजूद ताजिए की जेर परस्ती में हवेली के तारीख ज़हन लोगों की पाबंदी में आ गया। तो मैं ये समझूं कि मेरे बेटे पर हुस्न किसी हथियार की तरह काम कर गया। उस वक्त वो सख्त लहजे में बात कर रही थी और जामिन बिल्कुल उनके सामने बैठा था। मैं पिछले किसी बात को दोहराने के हक में नहीं हूँ जामिन, बस जल्द से जल्द सारे कागजात अपने नाम करवाओ और इस रिश्ते से फरार हासिल करो। जाने क्यों उस रोज उसे नौरीन बेगम की बात कुछ खास पसंद नहीं आई। वो ये बात छुपा गया कि वो सारे कागजात तो पहले ही उसके हवाले हो चुके हैं। उनके सारे हुक्म सुनने के बाद वो उठकर
کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس روز کے بعد ایک انجانی سی دیوار ان دونوں کے درمیان حل ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس نے خود کو ضامن کے قریب کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے سارے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے اسے یہ احساس دلا رہی تھی کہ اب اس کی زندگی میں وہ کتنی مداخلت حاصل کر چکی ہے۔ وہ 2 ہفتے بظاہر تو بہت خاموشی سے گزر رہے تھے، لیکن دونوں کے اندر کون سی ہلچل برپا تھی۔ شاید دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائے ہوئے تھے۔ اس روز وہ آئینے کے سامنے بال سلجھا رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک دفعہ تو وہ انجان بن کر اس کے قریب سے گزر گیا۔ جب اس نے پلٹ کر اس کے چہرے کو دیکھا، آج کوئی جلدی آ گئے؟ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہی نرم لہجہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ اپنایا کرتی، اسے چھو کر اس کی جانب بڑھا۔ تم بار بار مجھے متوجہ کرتی ہو، کیوں؟ بار بار یہ کیوں احساس دلاتی ہو کہ تم میرے ساتھ اس کمرے میں موجود ہو؟ اور اپنے بالوں کو کندھے سے ہٹا کر کمر پر پھیلاتے وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں اس کمرے میں نہیں ہوں، اس رشتے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے یہ احساس دلاؤ۔ ماہپارہ ذوالقرنین وہ غلط اس کے قریب آیا، اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کی تیز سانسیں ماہپارہ کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ آپ مجھے ماہپارہ ضامن خان بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے اچھا لگے گا۔ اور اس نے اسے گردن سے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ یعنی تم مجھے اسی لیے ہی غصہ دلاتی ہو اور مجھے اپنے قریب کرتی ہو۔ اسے اپنا پنترا بتا نہیں، بلکہ خدا کو قریب ہو جاؤں گی، اتنا کہ قریب کوئی ماہپارہ کو ضامن خان سے جدا نہ کر پائے۔ پورے 2 ہفتوں کے بعد وہ اس کے قریب آیا تھا۔ ایک بار پھر ضبط کھوتے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی حسین لبوں کو دسترس میں لیتے اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ ماہپارہ کی سانسیں ٹوٹنے لگی تھی، اس کی دھڑکنیں بھی ترتیب ہونے لگی تھی۔ چہرہ سرخیوں میں نہا گیا، لبوں سے گردن اور گردن سے اس کی کمر تک آتے اور اس کے سارے نقوش ازبر کر چکا تھا۔ اس کے بالوں کو انگلیوں میں دبوچے اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا جو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس سے دور ہوا اور نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ماہپارہ کے بکھرے ہوئے بال، بکھری سانسیں، بے تحاشا سرخ رنگت اور ضامن کی بکھری ہوئی سانسوں نے انہیں ساری کہانی سناتے شدید غصے میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہاں وہ ضامن سے ملاقات کر سے اسے 2 ٹوک بات کرنے آئی تھی اور اپنے بیٹے کی بڑھتی ہوئی بیوقافی اور نزدیکیاں دیکھ انہیں پاگل کر دینے والے غصے میں مبتلا کر چکی تھی۔ انہیں سب کیا تھا ضامن؟ تم کب اس رشتے سے فرار حاصل کرو گے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی اور ان کے سامنے حیران سا کھڑا رہ گیا۔ کیا ابھی تک وہ سب کچھ اس نے تمہارے نام نہیں کیا؟ اگر نہیں نام کیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ابھی اور اسی وقت طلاق دو اور اپنی زندگی سے باہر نکال دو۔ وہ چیخ پڑی۔ ماہپارہ نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور 2 قدم آگے بڑھی۔ ماما پلیز۔ اسے چاہا تھا کہ اس وقت خاموش ہو جائے، جانے کیوں وہ ماہپارہ کے سامنے یہ سب برداشت نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس شادی میں وہی مقصد چھپا ہے جس مقصد کو پہلی بار یہ سمجھ چکی تھی۔ آخر تم مجھے کب تک خاموش کرواؤ گے؟ ہمارے دان کی طے پا چکا ہے، سب کچھ تم اپنے نام منتقل کروانے کے بعد اسے اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ اب 2 ہفتے ہو چکے، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم ساری زندگی ہی میرے سر پر مسلط رکھو گے اسے؟ خاموش نظروں سے ضامن کے چہرے پر ڈال کر وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی اور ضامن کا سارا سخت جواب دے گیا۔ خدا کا واسطہ ہے آپ یہ ضد چھوڑ دیں مما۔ آپ آخر کب تک آپ اس زیر کا سہارا لے کر بیٹھی رہیں گی؟ ٹھیک ہے، آپ کے اور میرے درمیان طے پایا تھا، لیکن اب میرا رویہ بدل چکا ہے۔ انہوں نے بازو سے پکڑ اسے چنچا۔ تمہارا رویہ کیسے بدل سکتا ہے؟ آخر کیسے تم بول سکتے ہو کہ یہ جہارا کی بیٹی ہے؟ وہ کمرے سے دور جا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے سماعتوں میں یہ آواز ہی گونج رہی تھی۔ اسے تو ان آوازوں سے فرار چاہیے تھی۔ سو فرار حاصل کرنے کے بعد وہ مزید دور ہوتی چلی گئی تھی۔ ہاں میں بھول چکا ہوں۔ ہاں اس لڑکی نے مجھ پر ایسا اثر کر دیا کہ میں ہر چیز کو فراموش کر چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ سب کچھ میرے نام کرتے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میں
इस रिश्ते को नहीं तोड़ूंगा। वो इतनी शिद्दत से चलाया कि उसके चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई और नौरीन बेगम उसके सामने साकित खड़ी रह गई। ये उनका वही मुमताज बॉय था जो उनके हुक्म के बगैर सांस नहीं ले रहा था। क्या तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? उन्होंने आखिरी बार आंखों में आंसू भरकर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा और उसने आगे बढ़कर उन्हें कंधों से थाम लिया था। मैं आपको कभी अपने बेटे को ना खोए तो मुझे इसके रिश्ते को कायम रखने दें। इस रिश्ते को तस्लीम कर लें प्लीज मामा, वरना मैं महापारों को अलहदा घर में लेकर शिफ्ट हो जाऊंगा। अब मैं आपके साथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन महापारा आप मेरे लिए जरूरी बन चुकी है। अगर वो यहाँ होती है, वो ये सब कुछ सुनती है, तो शायद सदमे से वो बेहोशी हो जाती। वो शख्स उसके लिए सब कुछ कह रहा था, ये तो उसके लिए ऐसे इंकशाफ था जो उसे खैरों के पहाड़ में घूम कर देता। वो कभी भी हकीकी रास्ता ना तलाश कर पाती, लेकिन यह हकीकत थी। निकाह के रिश्ते में इतनी ताकत होती है कि वो खुदा की भरोसे से नेक नियत से कायम किया जाए तो पहाड़ जैसे सख्त दिल को भी रेजा रेजा कर देता है। और जामिन खान का दिल भी रेजा रेजा होकर उस लड़की के कदमों में टूटकर बिखर गया था। नौरीन बेगम एक शिकस्त खोदा जानवर की तरह वहां से निकल गई। ऐसे लोगों को हिस्से में शिकस्त के अलावा और कुछ नहीं आता, जिन्होंने सारी जिंदगी सिर्फ हसद करना सीखा हो, सिर्फ अना के बलबूते पर अपनी जिंदगी गुजारी हो, और जिन्होंने सिर्फ बदगुमानी का जहर पिया हो। जब आखिर में वो जहर उन पर असर करता है तो दिमागी तौर पर मफलूज होकर रह जाते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी हार थी। इन सबसे निपट लेने के बाद वो दीवानावार भागते बाहर लॉन में आया। छोटे से बगीचे में फूलों के दरमियान वो इन नमाक से उनकी बनावट को दिख रही थी। जहन चाहे जहां भी उलझा था, लेकिन उसकी नजरें उन खूबसूरत पत्तियों में उलझी हुई थी। वो खुद भी एक फूल की तरह ही लग रही थी, लेकिन मुरझाया हुआ उसके चेहरे की जामन को शर्मिंदगी में मुब्तला कर दिया था। उसके करीब आते हुए चंद कदमों के फासले पर रुक गया। वही अनजानी सी खुशबू महापारा के इर्द गिर्द फैल गई। उसे चौंकते हुए सर उठाया और हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में वो पहले जैसी चमक नहीं थी। वो बेताब होकर उसके करीब आया। पारा, अगर वो सब कुछ सच था भी तो सिर्फ माजी था, सिर्फ 2 हफ्ते पहले का। जामिन जिसे तुमसे नफरत थी, जाने कि उसे तसल्ली देते हुए वजाहतें पेश कर रहा था। शायद वो महापारा को जामिन खान से बदगुमान नहीं करना चाहता था। आप जानते हैं, मैं सब कुछ पहले से जानती हूँ, और बेहतर था कि आप मानी जब को बता देते कि वो सब कुछ तो पहले ही आपके नाम हो चुका है। उसने नरम से लहजे में कहा, जाने कि उसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। उसमें इतनी भी सकत नहीं थी कि जामिन के बाद मुकाबल उठकर खड़ी हो जाती। मैं बता देता, लेकिन उनमें इतनी सख्त नहीं थी कि उसके बाद मैं ये भी बताता कि तुमने वो सब कुछ मेरे नाम कर दिया और मैंने खुद को तुम्हारे नाम कर दिया। महापारा ने नजर उठाकर जामिन को देखा। जामिन का चेहरा धुंधला होने लगा। उसे बामुश्किल कोशिश की मुस्कुराने के, और अगले लम्हे बंद होती आंखों के साथ वो एक जानिब लुढ़क गई। नौरीन बेगम की बातों ने उसे किस कदर परेशान कर दिया था, ये उसका दिल जानता था। चाहे उसके दिल ने ये सोच लिया था कि जामिन ने ये रिश्ता इसी बुनियाद पर बनाया, लेकिन फिर भी ये सुनना उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम था। उसका नाम पुकारते वो दीवानावार उसकी जानिब बढ़ और उसे अपने बाजों में भरते गाड़ी की जानिब लाया। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी निकाल दी। अपनी जिंदगी बन चुकी थी वो, उस लड़की को नहीं खोना चाहता। वो उस जिंदगी में से कम पारा को नहीं खोना था, और मुसलसल उसके हसीन चेहरे को अपनी नजरों में रखे हुए इसकी सेहतयाबी की दुआ कर रहा था। वो जानता था उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको कुछ होने का एहसास उसके दिल को कुछ ऐसी बीमारी में मुब्तला कर रहा था जो लाइलाज थी। तकरीबन 2 घंटों के बाद उसने आंखें खोली और वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। मंजर उसके सामने वाज़े हो गया। जामिन बेताबी से उसकी जाने पड़ा। दाजी भी वहां मौजूद थे। जाहिद साहब, नायला बेगम और शायद एक कमरे में नौरीन बेगम भी मुरझाई हुई रंगत ही खड़ी थी। तुम ठीक हो? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी?
وہ जज्बात में बहकर उनके हाथों को थाम कर पूछ रहा था, बगैर किसी का ख्याल किए। और माँ पारा ने सुर्ख चेहरे के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया। मैं ठीक हूँ जामिन। सबने बारी बारी हाल अहवाल जानने के बाद कमरे से निकल जाना ही बेहतर समझा, लेकिन सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट थी। ताजी आगे बढ़े, नोटों की एक गड्डी उसके सर पर वारते उन्होंने झुक कर उसके माथे को बोसा दिया और फिर एक कमरे से बाहर निकल गए। सबको इतना परेशान करने की जरूरत क्या थी? मैं ठीक हूँ जामिन। आपने बेतहाशा करीब देखकर वो बस हल्का सा मनमना पाई। साहब का आना बनता था, खबर ही ऐसी थी। वो न जाने क्यों बात बात मुस्कुरा रहा था। तुम जानती हो, मैं बाबा बनने वाला, और तुम? उसे अपना कामता हुआ हाथ सामिन के लबों पर जमा करके उसे मजीद बोलने से रोका। दिल धड़का और आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। कोई था जो उसके वजूद में पल रहा था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मौजज़ा खुदाबंदी, क्योंकि खुदा खुद पर भरोसा करने वालों को इसी तरह थाम लिया करता है जिस तरह उसे थामा था। और वो बेतहाशा रो पड़ी। सामिन अपने लबों से उसके आंसू चुन लिए। प्लीज रिलैक्स मेरी जान, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है। आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। आप नहीं जानते कितनी महरूमियों की बात मुझे जो कुछ अता किया गया है वो बहुत बड़ा है। वो बस नम आंखों से मुस्कुरा रही थी। सामिन ने झुककर उसके माथे पर माथा टिका लिया। वो उसकी सांसों को पी रहा था और दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी का ऐसा खूबसूरत बाब खुलने वाला है जिसके बाद सिर्फ खुशियां उनकी मुंतज़िर होगी, जिसके बाद कोई बदगुमानी, कोई नफरत उनकी राह में नहीं आ पाएगी, इंशाल्लाह।